پرستان میں ایک بڑا محل تھا۔ اس محل کے بیچ میں ایک بلند مینار تھا جس میں ہر سال کچھ خاص پریوں کو بلایا جاتا تھا۔ وہاں جا کر انہیں کوئی کام دیا جاتا تھا۔ اس سال نورین نامی پری نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی اور اس بار اس کا بھی فہرست میں نام آیا۔ انٹرویو کے دن وہ آرام سے اٹھی، اپنے بال سنوارے، جوتے پہنے اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ محل پہنچی تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک بڑی کرسی پر پرستان کی سپریم پری زہرا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی کتاب تھی۔ سپریم پری نے کتاب کھولی اور کہا، نورین، تمہاری نوکری یہ ہے کہ زمین پر جاؤ اور ان لوگوں کی مدد کرو جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ پری نے سوال کیا، میں اکیلی یہ سب کیسے کروں گی؟ زہرا مسکرائی اور بولی، تم اکیلی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ نورین نے نظریں گھمائیں۔ سب سے پہلے ایک کتا ببلی آیا۔ اس نے گردن ہلائی اور کہا، میں پھولوں والی بگھی بناؤں گا۔ جب تم زمین پر جاؤ گی میں اسے تیار رکھوں گا۔ پھر دو سفید گھوڑے شمشیر اور برق اندر آئے۔ وہ چمک رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم بگھی کھینچیں گے، جتنی دور جانا ہو ہم لے جائیں گے۔ پھر رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی تتلیاں گلابو اور موتیا آئیں اور پری کے گرد گھومنے لگیں جیسے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ ایک پرندہ چنچل دروازے سے اندر آیا اور بولا، ہم تمہیں اور تمہاری بگھی کو مشکل میں پھنسے لوگوں تک پہنچنے کا راستہ دکھائیں گے۔ یہ سب دیکھ کر نورین بہت خوش ہوئی اور رقص کرنے لگی۔ زہرا نے ایک آخری بات کہی، یاد رکھنا تمہارا کام یہ نہیں کہ سب کو خوش رکھو، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ جہاں کوئی مشکل میں ہو وہاں پہنچو۔ نورین خوشی خوشی اپنی ٹیم کے ساتھ محل سے نکلی اور بگھی کی طرف بڑھی۔ وہ بگھی میں سوار ہو گئی۔ گھوڑوں نے بگھی کو باندھ لیا، ببلی اوپر بیٹھ کر بگھی چلانے لگا۔ چنچل راستہ دکھا رہی تھی اور گلابو موتیا ساتھ ساتھ الفاڑ رہی تھیں۔ یہ منظر جادوئی اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ فضا صاف تھی، تتلیاں ہنس رہی تھیں، چڑیا آگے جا رہی تھی اور گھوڑے خوشی سے دوڑ رہے تھے۔ اچانک چنچل زور زور سے چہچہانے لگی۔ نورین چونکی۔ ببلی نے ایک طرف اشارہ کیا، الفادیر دیکھو وہ گاؤں کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ نورین نے دیکھا کہ گاؤں کے اوپر آسمان کالا ہو چکا تھا۔ نہ سورج کی روشنی تھی نہ چاند کی، جیسے کسی نے آسمان بند کر دیا ہو۔ ببلی بولا، یہ کوئی پرانا خطرناک جادو ہے۔ نورین نے جادوئی گولا پھینکا، ایک دروازہ کھلا اور بگھی زمین پر آتر گئی۔ گاؤں میں آترتی ہی فضا بوجھل تھی، ہوا رک گئی تھی، پرندے خاموش تھے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نورین نے دیکھا کہ گاؤں کے گرد ایک موٹی سانپ جیسی بیل لپٹی ہوئی تھی جو ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھی جیسے زندہ ہو۔ بیل کے بیچ میں اوپر ایک چھوٹا سا کالا قلعہ بنا ہوا تھا۔ ببلی بولا، یہ بیل خود نہیں الفاگ، اسے ایک راکشس دارکوش نے جادو سے بنایا ہے اور وہ اوپر بیٹھا سب پر نظر رکھتا ہے۔ نورین نے کہا، ہمیں اوپر جانا ہوگا، مگر اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ نیچے آ جائے گا۔ چنچل اوپر الفاڑ کر گئی اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگی۔ اچانک زمین ہل گئی، بیل کے اوپر سے کالے دھوئیں کا بادل نیچے آیا اور اس میں سے دارکوش نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز بھاری، تم یہاں کیا کر رہی ہو پری؟ یہ گاؤں اب میرا ہے۔ نورین پیچھے ہٹی مگر ببلی رسی لیے تیار کھڑا ہو گیا۔ شمشیر اور برق بگھی سے نکل کر دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ گلابو اور موتیا بھی اوپر الفاڑنے لگیں۔ نورین بولی، ہم تمہیں روکنے آئے ہیں۔ یہ گاؤں تمہارا نہیں، ان لوگوں کا ہے جو یہاں رہتے ہیں۔ دارکوش نے بیل کی شاخوں سے لمبے لمبے ہاتھ بنائے جو زمین تک آنے لگے۔ نورین کی ٹیم حرکت میں آ گئی۔ ببلی بیل کے گرد دوڑنے لگا اور رسی سے باندھنے لگا۔ چنچل دارکوش کی آنکھوں کے سامنے الفاڑنے لگی تاکہ وہ نورین کو نہ دیکھ سکے۔ گھوڑے رسی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ نورین نے موقع دیکھ کر جادوئی گولا دارکوش کے دل پر مارا، وہ وہیں گر پڑا۔ گھوڑوں اور ببلی نے بیل کو جڑ سے الفا کے اڑ دیا۔ دارکوش دھوئیں میں بدل کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ گاؤں کے دروازے کھل گئے۔ لوگ باہر نکل آئے۔ بچے نورین کے پاس دوڑ کر آئے۔ ایک بوڑھی عورت بولی، ہمیں لگتا تھا کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، تم نے بیل بھی ہٹا دی اور اندھیرا بھی۔ نورین نے کہا، یہ میں نے اکیلے نہیں کیا، میری ٹیم نے کیا۔ سب نے تالیاں بجائیں، ببلی خوشی سے دم ہلانے لگا، گھوڑے سر ہلانے لگے، چنچل گانے لگی، گلابو اور موتیا آسمان میں الفاڑنے لگے۔ نورین بگھی میں بیٹھی اور اگلے مشن کے لیے روانہ ہو گئی۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کارٹون جلی کو سبسکرائب ضرور کریں۔